بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کی عظیم اور حد العزیز شخصیت، عالم باعمل حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر آج قاتلانہ حملہ جو ہوا وہ قابل مذمت ہے، نہایت قابل افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے شیخ الاسلام کو گولیوں کی بچھاڑ میں محفوظ رکھا۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے جو محافظ شہید ہوئے ان کی شہادت پر ہمیں دلی رنج و غم ہے، اور ہم ان کی جدائی پر ان کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور یکجہتی کرتے ہوئے ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک بے ضرر عالم بلکہ اتحاد اور اتفاق کے لیے ہمیشہ کوشش کرنے والی شخصیت ہے۔ حضرت پر حملہ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی اور اداروں کی ناکامی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ علماء کرام کی حفاظت کو یقینی بنایا جاتا، لیکن ان سے سیکورٹی واپس لے لی گئی۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان علماء کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اگر اس سے پہلے شہید ہونے والے علماء کرام کے قاتلوں کو سزا دی جاتی تو آج یہ سانحہ شاید نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اور حکومت کو اور اداروں کو اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اس قاتلانہ حملے کی پوری طرح مکمل تحقیق کر کے جلد از جلد حقائق منظر عام پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے، پس پردہ عناصر کو بے نقاب کیا جانا چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ان تمام مجرموں کو جلد از جلد عبرتناک سزا دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبد المتین بھائی، بڑی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ خبر سننے کو مل رہی ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ نتیجتاً ان کا گارڈ شہید ہو گیا، ان کا ڈرائیور زخمی ہے۔ اللہ نے مولانا کو، یہ ان کی کرامت میں سمجھتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ کرامت ہے، وہ بھی اور ان کے پوتے پوتیاں محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ امت مسلمہ کا فرد ہے، وہ عالم دین ہے، وہ فقیہ ہے کہ جس نے امت کو جوڑنے کی ہمیشہ فکر کی، اور امت کے اجتماعی مفاد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کیا، اپنی صلاحیتوں کو اجتماعی مفاد کی خاطر صرف کیا، اور پاکستان کے اندر ملک کی تعمیر و ترقی میں، نظریہ پاکستان کے ساتھ وابستگی میں ان کی مثال علماء کے زمرے میں نہیں ملتی۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی یہ فرزند، اور جو جسٹس بھی رہے، اور پاکستان کی نظریاتی کونسل میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، دارالعلوم کراچی میں، اور دارالعلوم کراچی سے نکلنے والے فضلاء، علماء، فقہا، مفتیان کی انہوں نے ہمیشہ نہ صرف سرپرستی کی بلکہ ان کی رہنمائی کرتے رہے، اور عرب و عجم میں دونوں جگہ مقبول، معروف اور معتدل سمجھے جانے والے اور قابل قبول سمجھے جانے والے مولانا تقی عثمانی صاحب، آج اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان قوتوں کو اللہ بے نقاب فرمائے جن قوتوں نے ملک کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر خلفشار کے لیے مختلف حربے استعمال کیے اور کر رہے ہیں۔ اور یہ شیخ الاسلام پر اس طرح کا حملہ دراصل ایک بہت گہری سازش کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ ہے امت کے اندر تفریق پیدا کرنے کی اور ملک پاکستان کو کمزور کرنے کی۔ اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان دشمنوں کی اس سازش کو ناکام فرمائے گا، اور اللہ ملک کی اور ملک کے جید علماء کرام اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اس وقت پورا عالم اسلام اضطرابی کیفیت میں ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ وہ اپنی گاڑی میں نہیں تھے، لیکن ان کے 2 ساتھی شہید ہوئے، ان کے پوتے محفوظ رہے اللہ کے فضل سے۔ یہ حملہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، یہ حملہ مسلمانوں کی وحدت پر حملہ ہے، یہ حملہ کسی بھی صورت اہل اسلام اور اہل پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور پر مجرموں کو گرفتار کرنا چاہیے اور اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ پاکستان علماء کونسل اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ ملک بھر میں پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کی نیچ اور غلیظ حرکتوں سے اہل اسلام اور اہل پاکستان کو خوفزدہ کر سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ شہادت جو ہے وہ زیور ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ ہم اپنے علماء کا، مشائخ کا، اکابرین کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ، حکومت پنجاب، حکومت خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور آزاد کشمیر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اکابر علماء کو، تمام مکاتب فکر کے علماء کو فوری سیکورٹی مہیا کرے، اور ہر طرح سے جو اسلام کے اور پاکستان کے دشمن اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں ان کے خلاف حکومت اقدامات اٹھائے، مجرموں کو سامنے لائے۔ یہ خون جو آج گرا ہے، یہ خون گواہی دے رہا ہے کہ اہل اسلام، اہل پاکستان، علماء حق نے ہمیشہ اسلام اور پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی اپنے وطن کا، اپنے دین کا تحفظ کیا، دفاع کیا، ہم اب بھی کریں گے اور مستقبل میں بھی کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس موقع پر حکومت کوئی کوتاہی نہیں کرے گی اور باہمی اتحاد سے تمام مکاتب فکر کے علماء، مذہبی اور سیاسی جماعتیں اس افسوسناک، کربناک واقعے کے اوپر پرامن احتجاج کریں اور حکومت وقت کو اور پاکستان کے دشمنوں کو ایک بات واضح طور پر بتا دی جائے کہ اسلام اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اپنے اکابرین کی، اپنے علماء اور مشائخ کی، اپنے وطن کی تحفظ کے لیے ہم نے کل بھی قربانیاں دی ہیں، ہم آج بھی قربانی دیں گے، مستقبل میں بھی دیں گے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ پر قاتلانہ حملہ کی خبر انتہائی دلخراش، اندوہناک اور صدمہ خیز ہے۔ بہت دکھ ہوا۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی کے محفوظ رہنے پر دل کو اطمینان ہوا۔ وہ ہمارے پوری دنیا میں ہماری علمی روایت کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہماری پاکستان کی علمی آبرو ہیں۔ ان پر حملہ پاکستان کی علمی اور دینی قیادت پر حملہ ہے، اور یہ حملہ ان قوتوں نے کروایا ہے جو پاکستان میں اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں پاکستان کے اہل علم کو، اہل دین کو اور سنجیدہ علماء کو رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، اور وہ دلیل، لاجک، رائے اور تمام متعارف ذرائع میں ناکام ہو جانے کے بعد اب آخری حربے پہ اتر آئے ہیں۔ حضرت مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کو راستے سے ہٹایا گیا، اور اب باری باری ملک کی سرکردہ دینی شخصیات ان قوتوں کے نشانے پر ہیں۔ یہ قوتیں اگرچہ بین الاقوامی استعمار کی قوتیں ہیں، لیکن ان کے مقامی سہولت کار اور ان کے مقامی سپورٹر طبقے بھی اس کی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہیں۔ اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کی دینی قیادت کو بتدریج مہاجرائی پر، شدت پسندی پر اور مقابلے پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بڑی پیچیدہ اور گہری حکمت عملی ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ پاکستان کی جہادی قوتوں کو اشتعال دلا کر سامنے لایا گیا اور ان کو اس بات پہ نشانہ بنایا گیا، اور اب پاکستان کی سنجیدہ دینی قوتوں کو اشتعال دلا کر، جذبات پہ لا کر، سامنے لا کر ان کو ریاستی قوت سے ٹکرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاستی قوتوں کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ کبھی نہیں رہا، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگا، لیکن ایک سازش مسلسل دیکھی جا رہی ہے کہ پاکستانی دینی حلقوں کو ریاستی قوتوں کے سامنے لا کر ٹکراؤ کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ میں اس کو بھی اس سازش کا حصہ سمجھتا ہوں، مذمت کرتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کو
محفوظ رہنے پر ان کی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور ان کے پورے خاندان کو اس پر مذمت کے ساتھ ساتھ خوشی اور مبارک بھی دینا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے ہماری ایک عظیم علمی دینی شخصیت، ہماری قیادت کی آبرو کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک کا بے حد شکر ہے، اللہ پاک کا بے حد کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دینی حلقوں کو، دینی قوتوں کو، دینی قیادتوں کو اس نئے حربے سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض کروں گا بالخصوص ان قوتوں سے جو آج ملک کے اندر عالمی استعمار کے ایجنڈے میں سہولت کار بنی ہوئی ہیں، وہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں، ملک کے امن سے، ملک کے نظریاتی شناخت سے، ملک کی آبرو سے کھیلنا بند کر دیں۔ میں اس سے زیادہ اس موقع پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب پر حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت پاکستان نے جس ڈب سے علماء سے سیکورٹی لی ہے، یہ مسائل بڑھ رہے ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ مفتی تقی صاحب جیسا جو عالم اسلام کے اندر، دنیا کے اندر مقبول ترین آدمی ہے، جن کی عالم اسلام کیا دنیا کا ہر مسلمان عزت کرتا ہے، آج ان پر حملہ ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری حکومتی اور خان صاحب کی پالیسی ناقص پالیسی ہے۔ چند دن پہلے ہم نے افواج پاکستان کو بھی یہ کہا تھا کہ علماء سے جو سیکورٹی لی گئی ہے اس کو دیا جائے، اور میں نے مفتی تقی صاحب کا نام لے کر کہا تھا کہ مفتی تقی صاحب سے سیکورٹی لے لی گئی ہے۔ نتیجہ دیکھ لیں، آج جمعے کے دن ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کو علماء کی سیکورٹی کو مضبوط کرنا چاہیے، ورنہ یہ بڑے بڑے اکابر علماء چلے گئے تو ملک کے اندر جو آگ بھڑکے گی اس کو روکنا جو ہے ناممکن ہوگا، مشکل ہوگا، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں فی الفور جو ہے حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ابھی کچھ دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ کراچی میں ممتاز عالم دین شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جس میں ان کے 2 ساتھی شہید ہو گئے ہیں اور ان کا ڈرائیور اس وقت زخمی حالت میں ہسپتال میں ہے۔ یاد رہے کہ مولانا محمد تقی عثمانی ایک عظیم عالم دین ہیں اور بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان سے نہیں، ان کی نسل سے دین کا ایک بہت بڑا کام لیا ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی نے آسان ترجمۃ القرآن، ایک ایسا ترجمہ لکھا ہے کہ جسے ایک عام فہم تھوڑا بہت اردو پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے قرآن پاک کا مفہوم سمجھ سکتا ہے۔ اور ایسے ہی علامہ عثمانی کے اصلاحی خطبات، وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف علماء نہیں بلکہ عامت الناس، ہر گھر کے لیے وہ ایک بڑا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ ایسے ہی علامہ تقی عثمانی کو اللہ نے یہ عظمتیں دیں کہ دینی دنیاوی تمام علوم میں مہارت کاملہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت میں 7 سال تک تقریباً جج بھی رہے، اور ہر دور میں، ہر حال میں وطن عزیز پاکستان کی بقا، سلامتی اور حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی۔ ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تحریک پاکستان کے ہیرو تھے، جنہوں نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی کے ساتھ وہاں کے مسند کو چھوڑ کر یہ پاکستان تشریف لائے، اور پھر ان کے جدادہ مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک بہت عظیم صاحب علم و کمال انسان تھے۔ تو خاندانی طور پر علامہ تقی عثمانی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو حفاظت فرمائے، امن اور صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، علمی، عملی، دینی، روحانی اور کئی اچھی اور عظیم نسبتوں کے امین ہیں، اور بہت صاحب علم و کمال آدمی ہیں۔ ان پر قاتلانہ حملہ، اس کی وجہ سے پورا عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان انتہائی اضطرابی کیفیت میں ہے۔ ہمارا ارباب اقتدار سے مطالبہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے مولانا سمیع الحق کی شہادت، وہ بھی اپنے زمانے میں انہوں نے پاکستان اور وطن کی سلامتی
اور قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے کام کیا، اور اب علامہ تقی عثمانی پر یہ حملہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والا وقت یقیناً علماء کے لیے شاید بہت بڑی آزمائش کا ہے، لیکن ہم ارباب اقتدار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ علامہ تقی عثمانی کے پر حملہ کرنے والوں کو فی الفور گرفتار کر کے ان کو قرار با کی سزا دی جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور کل 23 مارچ ہے، ایسے موقع پر کہ جب کہ پوری قوم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ یوم پاکستان منائیں، اور ایسے موقع پر پاکستان کی حمایت کرنے والا وہ شخص جو 3 نسلوں سے اس وطن عزیز پاکستان کی جد و جہد میں مصروف عمل رہے، ان پر یہ قاتلانہ حملہ بڑی بزدلانہ جسارت ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اللہ ان کا سایہ پوری امت پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔